السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے آپ نے جیسے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ ایوننگ روٹین کی ویڈیو ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج شام کو ذرا بھوک لگ گئی تو کچھ مزے کا کھانے کا نہیں تھا، تو یہ میں نوڈلز لے کے آئی تھی، تو سوچا چلیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ نوڈلز بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی ویڈیو میں ایک اسلامک سٹوری ضرور ڈالتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم اسلامک سٹوری سنتے ہیں۔ تو چلیں، تو آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے حضرت ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند خواتین میں سے تھیں جنہیں اسلام نے ایک عظیم مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ علم، عبادت اور تقوی کی مثال تھیں۔ ان کا دل قرآن کے پیار سے بھرا ہوا تھا اور ان کی زندگی اللہ کے ذکر میں گزر جاتی تھی۔ ورقہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان نہیں تھا، لیکن ان کا یقین مضبوط تھا۔ انہوں نے قرآن سیکھا، سمجھا اور پھر پورا قرآن حفظ کر لیا۔ وہ ان چند عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اپنے زمانے میں قرآن حفظ کیا تھا، اور اس شرف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی ظاہر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت سنتے اور فرماتے، ورقہ تمہاری تلاوت فرشتوں کو بھی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک لقب دیا، الشہیدہ، یعنی شہادت والی عورت۔ ورقہ حیران ہو گئی۔ انہوں نے ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی شہید ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہیں تمہارے گھر میں ہی شہادت عطا کرے گا۔ یہ الفاظ ان کے دل میں بس گئے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اللہ انہیں اپنی راہ میں مقبول بنا لے۔ ان کا دل شہادت کے جذبے سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کا یقین بھی مضبوط تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی حق ہے۔ کچھ وقت بعد جب غزوہ بدر کا وقت آیا تو ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی ساتھ جاؤں۔ میں زخمیوں کی مدد کروں گی، ان کی خدمت کروں گی، اور شاید اللہ مجھے بھی شہادت کا مقام عطا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ورقہ تم اپنے گھر میں رہو، اللہ تمہیں تمہارے گھر میں ہی شہادت عطا کرے گا۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور کچھ نہیں کہا، بس دل سے سوچا میرے نبی نے جو کہا ہے اسی میں خیر ہے۔ اس کے بعد ورقہ نے اپنی پوری زندگی قرآن اور عبادت میں لگا دی۔ وہ اپنے گھر والوں کو قرآن سکھاتی تھیں اور نماز میں ان کی امامت کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں، مردوں اور عورتوں دونوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یوں وہ اسلام کی پہلی عورت بنی جو امامت کرتی تھی۔ ان کا گھر عبادت کا مرکز تھا۔ راتوں کو جب لوگ سو جاتے، ورقہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ان کے لفظوں میں سکون ہوتا، ان کے دل میں نور ہوتا۔ جو بھی ان کے گھر کے پاس سے گزرتا کہتا، یہاں اللہ کا ذکر کا نور چمک رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ ورقہ نے اور زیادہ عبادت میں اپنا وقت گزارنے لگا دیا۔ ہر دن قرآن، ہر رات سجدہ اور ہر دعا میں صرف اللہ کا ذکر کرتی۔ پھر ایک رات ایسی آئی جب سب کچھ خاموش تھا۔ ورقہ عبادت میں مصروف تھیں۔ ان کے گھر کے 2 نوکر، ایک مرد اور ایک عورت، نے مل کر ظلم سے انہیں شہید کر دیا۔ انہیں مال کی لالچ تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جسے وہ نقصان سمجھ رہے ہیں اس کے لیے تو یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ صبح جب لوگ ان کے گھر آئے تو دیکھا کہ ورقہ کا جسم سجدے کی حالت میں تھا، چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں سکون تھا، اور لوگ رونے لگے۔ سب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہو گئی۔ اللہ نے ورقہ کو ان کے گھر میں ہی شہادت عطا کر دی۔ ان کے قاتل پکڑے گئے اور انہیں سزا ملی، لیکن ورقہ کا مقام اللہ کے پاس اونچا ہو گیا۔ وہ دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کی تلاوت، ان کی عبادت اور ان کا یقین لوگوں کے دلوں میں رہ گیا۔ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم اور عبادت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس عورت کے لیے ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے، جو قرآن کو سیکھنا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے اور اپنی زندگی میں اسے زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اصل عزت، اصل مقام اور اصل سکون صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو گھر بھی عبادت کا مرکز بن سکتا ہے، اگر دل سچا ہو تو وہی گھر جنت کی راہ بھی بن جاتا ہے۔ اور جب ہم ورقہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہم بھی قرآن کے ساتھ ویسے رشتہ بنا سکتے ہیں جیسا انہوں نے بنایا تھا؟ کیا ہم بھی اپنے گھروں میں وہ سکون پیدا کر سکتے ہیں جو ان کے گھر میں تھا؟
ان کا مقام، ان کا ایمان اور ان کا یقین ہم سب کے لیے مثال ہے. وہ ہمیشہ کے لیے شہیدہ کے لقب سے یاد رہیں گی. وہ عورت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شہادت کی خوشخبری دی تھی. اللہ ہم سب کو ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عبادت، یقین اور تقوی نصیب کریں، آمین. چلیں آج کی یہ سٹوری تھی. آپ لوگ نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور آپ نے اس سٹوری سے کیا سبق سیکھا. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم اس سٹوری کو صرف ایک سٹوری کی طرح نہیں لیں گے، ہم بھی اس کو اپنی لائف میں یوز کریں گے تاکہ ہم بھی ان کے جیسے تو ہم نہیں گزار سکتے، لیکن چلیں اسے سیکھ کے ہم بھی اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. آمین ثم آمین. ویسے مجھے نا نوڈلز وغیرہ اور یہ سب چیزیں نا اتنی مزے کی لگتی نہیں ہیں، لیکن اس دن تھوڑی سی گروسری کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ میری نظر اس نوڈلز پہ پڑی تو مجھے بہت ٹیمپٹنگ لگ رہی تھی، تو میں نے کہا چلو آج لے لیتے ہیں، دیکھنے سے تو مزے کی لگ رہی ہیں، دیکھتے ہیں. پھر میں نوڈلز لے کے آئی تو شام میں پھر سوچا آج کچھ مزے کا کھائیں گے، کیونکہ نوڈلز دیکھنے سے سچی میں بہت مزے کی لگ رہی تھی. خیر میں نے اتنے مزے سے، اتنے شوق سے اتنے مزے کی کلپس لے کے نوڈلز بنائی، اس کو اتنا ایستھیٹک بنایا سارا ہے. اور جب میں نے نوڈلز کھائی تو سچی میں مجھے تو بہت ہی بری لگی. مطلب مجھے چکن والا جو فلیور ہوتا ہے نا وہ پھر بھی میں کھا لیتی ہوں، لیکن مطلب مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کھاتی ویسے تو میں. اور جو میری بہن ہے وہ تو ہر دوسرے دن نوڈلز بنا کے بیٹھی ہوتی ہے. خیر جب مجھے اچھی نہیں لگی اور ایک تو مجھ سے ہو بھی اتنی اسپائسی گئی تھی اور میں اسپائسی چیزیں نہیں کھا سکتی، تو پھر میں نے اپنی بہن کو کہا ویسٹ کیوں کرنی ہے، تو کھا لینا. کہتی چل رکھتے میں کھا لوں گی. اس کے بعد اس نے بھی اس کو میں نے کہا کہ بھائی اتنی مزے کی ہیں، اس کو میں نے جھوٹ بولا کہ بہت مزے کی ہیں لیکن مجھے اچھی نہیں لگ رہی. تو اس نے کیا کیا، اس نے بھی بڑے مزے سے اچھے سے لی، اس کے بعد کولڈ ڈرنک ساتھ لی، اس نے بھی مشکل سے 4-5 بائٹس لی ہوں گی، اس کو بھی مزے کی نہیں لگی. تو بس یہ نوڈلس ہی مجھے لگتا ہے اچھی نہیں تھی، ایسی اس کی پیکنگ اتنی اچھی بنا دیتے ہیں اور اندر سے اتنی بری نکلتی ہیں. بس نوڈلز والے فلاپ سین کے بعد میں نے کہا چلو تھوڑا سا پروڈکٹیو بن جاتی ہوں، جو کہ میں ہوں نہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں. اچھا تو بس پاپا کے کپڑے پریس کرنے لگ گئی. لیکن سچی کہوں تو مجھے تو کپڑے پریس کرنا بالکل بھی نہیں پسند. مجھے اگر کاموں میں دیکھے تو تھوڑا سا کچن کا کام کرنا پسند ہے، کیونکہ وہ میرے سے اچھا صاف کوئی کرتا نہیں ہے، اس لیے مجھے وہ پسند ہے. ورنہ اصل میں مجھے گھر کا کوئی کام کرنا پسند نہیں ہے، بہت کام چوروں. بس کپڑے پریس کرتے ہوئے بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے میں نے نوڈلز اپنی بہن کو دے دیں گے، کپڑوں والا کام بھی اپنی بہن کو دے دیتی ہوں. لیکن خیر ہمت کر کے کپڑے پریس کیے. پاپا کے نا ایسے 3-4 کپڑے میں پریس کر کے نا سوٹ ایسے ہینگ کر دیتی ہوں. بس کپڑے پریس کیے، اس کے بعد سوچا چلو اب تھوڑا سا چل کرتے ہیں. بس پھر میں نے چائے بنائی، چائے کا بڑا دل کر رہا تھا. میں فل دودھ والی چائے بناتی ہوں، میں اندر پانی وغیرہ نہیں ڈالتی. آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کیسے بناتے ہیں. کہ میری بہن ہے وہ تو پانی والی بناتی ہے، اندر الائچی بھی ڈالتی ہے، میں سمپل ہی پیتی ہوں. خیر چائے بنائی، اس کے بعد میں چائے لے کے لون میں آ گئی. سوچا تھوڑا شام کو، آج کل تھوڑا سا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو سوچا تھوڑا موسم انجوائے کرتے ہیں. بس میں لون میں چلی گئی، بڑے مزے کی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سن سیٹ ہو رہا تھا. اور وہ جب سن سیٹ ہوتا ہے نا تو ایک اورنج کلر کا وہ جیسے اسکائی ہو جاتا ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے. بس لان میں واک کر رہی تھی، ساتھ چائے پی رہی تھی. بس اس ٹائم نا ایسے ایک تو صبح کے ٹائم، اگر آپ ویسے تو میں صبح اٹھتی نہیں ہوں، لیکن اگر آپ جب میں اٹھتی تھی تو بہت مزے کا موسم ہوتا تھا. کہ شام کو بھی اتنا مزے کا موسم ہوتا ہے، دل کو اتنا سکون مل رہا ہوتا ہے. شام کے ٹائم بچے باہر ہمارے ساتھ ہی گھر کے نا گراؤنڈ ہے، وہاں پہ بچے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے شور کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ساتھ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو بڑا مطلب سکون ملتا ہے اس ٹائم. بس میں نے ساتھ واک کرتی رہی، ساتھ اپنی چائے پی، موسم انجوائے کیا. پھر تھوڑی دیر بعد اذان ہوگی، میں نے نماز پڑھی. اس کے بعد میں نے کہا اپنے شام کے اذکار بھی پڑھ لیتی ہوں. بس میں اپنی ہی اذکار والی بک لی. بس ہر دعا کو پڑھتے ہوئے دل کو مطلب سکون ملتا ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے تو سکون ملتا ہے. سارے مطلب دن کی جو بھی آپ کی تھکاوٹ ہوتی ہے، اللہ کا نام آپ لیتے ہیں تو بہت پیسفل فیل ہوتا ہے، ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. بس میں نے اذکار پڑھے، اذکار کے بعد میں نے بک بند کی، چائے کا کپ رکھ دیا اندر. بس ایسے تھوڑی دیر بعد لان میں بیٹھی اور ایسے سارا دن گزر گیا. یہ تھی ہماری ایوننگ روٹین، سمپل سی، کچھ خاص تو نہیں تھا لیکن جو بھی تھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور آپ کی ایوننگ روٹین کیسی ہوتی ہے. اور اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے رسپانس سے میں دیکھوں گی تو میں پھر مارننگ روٹین بھی شیئر کروں گی. بس ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ہمارے چینل کو آگے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.